بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جیسا کہ تھمبنیل پہ سامنے شو ہو رہا تھا، لیکن آپ جمعہ کے پورا دن میں کسی وقت بھی اس عمل کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سے علماء اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ہمارے بڑے بزرگ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ عصر سے لے کر مغرب تک وہ ذکر اذکار میں اور درود پاک کی کثرت میں مشغول رہتے۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی وقت میں اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے۔ اور وظائف کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں، ان سب وظائف کا مقصود اللہ رب العزت کو پکارنا ہوتا ہے۔ وظائف کا کام دستک کی طرح ہوتا ہے۔ دستک کیا ہے؟ دروازے پہ بندہ دستک دے رہا ہے، دروازہ کھلا ہے تو پھر اپنی فریاد رکھنی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پریشانی پیش کرنی ہے، اپنی تکلیف اور تنگی کو پیش کرنا ہے۔ اب آپ نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دیں تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ آپ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کریں، یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ اس لیے ہم نے بڑا آسان سا سیٹ اپ رکھا ہے وظائف کا، اور ان وظائف سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے۔ جس نے بھی عمل کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کے مسئلہ کو حل فرما دیا۔ اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب ان تین احادیث مبارکہ سے بیسیکلی اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل کے وظائف لیے جاتے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر موجود کوئی بھی انسان ایسا ہو جو یہ کہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، امیدیں ختم ہو گئیں، دروازے بند ہو گئے، وہ ایک دفعہ اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کرے، میری اسی ترتیب کے مطابق، جس ترتیب پہ میں آپ کو یہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے تو یہ ٹریٹمنٹ سمجھ لیجئے، آپ میتھڈ سمجھ لیجئے، وظائف سمجھ لیجئے، ان سے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ لیکن اگر آپ 100% گناہوں سے نہیں بچ پا رہے تو چینج یور لائف کورس کے نام سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کورس کروایا جاتا ہے۔ جو بندہ اس کورس کو کر لیتا ہے 100% گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ 100% گناہ جب چھوٹ جاتے ہیں، یوں سمجھیے کہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ پرہیز نہیں کرتا، جب 100% وہ پرہیز کرنے لگ جاتا ہے تو بیماری تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چینج یور لائف کورس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جب گناہ چھوٹتے ہیں تو جو سالوں میں مسئلہ حل ہونا ہوتا ہے وہ مہینوں میں ہوتا ہے، مہینوں والا مسئلہ ہفتوں والا دنوں میں ہو جاتا ہے، اور دنوں کا مسئلہ 1 گھنٹے میں بھی حل ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو چینج یور لائف کورس سٹارٹ کروایا گیا، جنہوں نے ہمارے وظائف کو اس کے ساتھ سٹارٹ کیا، 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، صرف 1 دن کے اندر ان کے مسئلے حل ہوئے۔ اب یہ بھی تو لوگ ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ اصل اللہ رب العزت سے مانگنا مقصود ہے۔ دیکھیے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اب مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ 100% گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ سے گناہوں سے نہیں بچا جا رہا تو ساتھ چینج یور لائف کورس سٹارٹ کر لیجئے۔ چینج یور لائف کورس بیسیکلی اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا بڑا آسان راستہ ہے۔ واٹس ایپ پر آپ نے ہماری صرف وائس جو آپ کو بھیجی جائے گی کسی بھی وقت سن لینی ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور جب اس پہ عمل ہو جائے تو اگلا آپ نے یوں سمجھے کہ آپ نے اگلی میڈیسن لے لینی ہے، اس کو استعمال کر کے پھر اگلی میڈیسن۔ اس طرح چند بیسک ہمارے سیٹ اپ ہیں جن کو سٹارٹ کرنے سے اللہ رب العزت 100% گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور بات سنیے، اگر صرف ان وائسز کو سننے سے اللہ پاک آپ سے گناہ چھڑوا دیں تو پھر کون سی مشکل ہے؟ بس اتنی ہی بات ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے پہلا حصہ کیا ہے؟ اے میرے صحابی، تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ ابھی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اجتماعی عمل میں دیکھیے، جب بیان ہو رہا ہوتا ہے
تو فرشتے آسمان تک گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو، اور جب آسمانوں پہ جایا جاتا ہے تو صرف بیان کرنے والے کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ سب حاضرین جو موجود ہوتے ہیں ان کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں کی عرض پہ اللہ رب العزت یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بندے کیا چاہتے تھے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ بندے یہ چاہتے تھے، جو وہ بندے چاہتے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے تم گواہ رہو، میں نے ان کو یہ چیز عطا کر دی۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی آپ سنیں گے، یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اجتماعی ہے۔ اس کے بعد عمل کا اگلا سیٹ اپ میں عرض کروں گا، 3 دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن کسی وقت اس کو کر لیں، دوسری دفعہ بھی کوشش کریں، ویسے ایک دفعہ ہی کر لیں کافی ہے، لیکن اگر آپ 2 اور 3 دفعہ کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ دوسری اور تیسری دفعہ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے لنک کو سیو کر لیجئے، یا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں، اور 5 منٹ 30 سیکنڈ پہ آپ اس ویڈیو کو پلے کر کے اس اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنیں، اور پھر جو آگے میتھڈ بتایا جائے گا اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، امرتک، میں نے تجھے حکم دیا، فتولیت، تو تو نے پیٹھ پھیر لی، ونہیتک، اور میں نے تجھے روکا بعض کام کرنے سے، فتمادیت، لیکن تو ڈٹا رہا، وسترت علیک، اور میں نے تیری پردہ پوشی کی، فتجرات، تو تو جری ہو گیا، وعارضت عنک فما بالیت، اور میں نے پھر تیرے ان گناہوں پر اور تیری ان نافرمانیوں پہ تجھ سے اعراض کیا، میں تجھ سے ناراض ہو گیا، لیکن تو نے کچھ پرواہ نہ کی۔ یا من، اے وہ شخص، اذا مرض شکا و بکا، جب وہ بیمار ہو جائے تو شکایت کرتا ہے، رونے لگتا ہے، وَإِذَا عَافَا تَمَرَّدَ وَعَصَا، اور جب تندرست ہو جائے تو سرکش بن جاتا ہے اور نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ یا من اذا دعاہ العبید عدا ولبا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ شخص جب بندے تجھے پکارتے ہیں تو دوڑا چلا جاتا ہے اور لبئی کہنے لگتا ہے۔ وَإِذَا دَعَا الْجَلِيلُ عَارَضَ وَنَأَى، اور جب رب جلیل تجھے پکارتا ہے تو بے رخی کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ ان سألتنی اعطیتک، اگر تم مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے عطا کروں گا۔ وَإِن دعوتنی اجبتک، اگر تم مجھ سے دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ وَإِن مرضت شفیتک، اور اگر تو بیمار ہو تو میں تجھے شفا دوں گا۔ وَإِن سلمت رزقتک، اور اگر تو صحیح سالم رہے تو میں تجھے رزق عطا کروں گا۔ وَإِن اقبلت قبلتک، اور اگر تو میری طرف آئے گا تو میں تجھے قبول کروں گا۔ وَإِن تبت غفرت لک، اور اگر تو توبہ کرے گا تو میں تیری بخشش قبول کروں گا، میں تیری بخشش کر دوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ایسی محبت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کے ہم دوسروں سے اپنے مسئلے حل کرواتے پھریں، ہم در در کے دھکے کھائیں اور ٹھوکریں کھائیں، نام والدہ کے نام بتا کر ذلیل ہوتے رہیں۔ ہرگز کبھی بھی نام والدہ کا نام تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے جادو نسبت بندش، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننے کے بعد اب درود پاک پڑھیے، کم از کم 3 مرتبہ، 70 مرتبہ، اس سے زیادہ جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہوں پڑھیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا جو چاہو مانگ لو، پھر آپ دعا کر لیجئے، دعا میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں ان کا شکر ادا کیجئے۔ اس کے بعد دعا کیجئے، پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے کہ احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ بس یوں دعا کیجئے، اور آخر میں، دعا کے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیا ہے تو اس کو ضرور فالو کیجئے گا۔ ایک دفعہ کر لیں بہت ہے، لیکن اگر 3 دفعہ کر لیں تو پھر بہت ہے، بہت اچھا ہے۔ 5 منٹ 30 سیکنڈ پہ ویڈیو کو پلے کر کے یہ ذکر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنیے گا، پھر اس کے بعد اسی طرح دعا کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔